الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ قرآن مجید کے 19ویں پارہ میں سورہ فرقان کے 6 رکوع میں آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جس نے توبہ کی اور ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا، اور خدا تو بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گناہ کے بدلے ثواب کے کام کرنے لگے، توبہ کیا ہے نا گناہوں سے اور ایمان لے آیا ہے، تو یہ بتا رہے ہیں کہ گناہ کے بدلے ثواب کے کام کرنے لگے، شرک کے بدلے توحید پر جم جائے، بدکاری کے بدلے پاک دامنی حاصل ہوئی، کفر کے بدلے اسلام ملا۔ ایک معنی تو اس آیت کے یہ ہوئے، دوسرے معنی یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ ان کی جو توبہ تھی اس سے خوش ہو کر اللہ عز و جل نے ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ یہ اس لیے کہ توبہ کے بعد جب کبھی انہیں گناہ یاد آتے تھے تو انہیں ندامت ہوتی تھی، یہ غمگین ہو جاتے تھے، شرمانے لگتے تھے اور استغفار کرنے لگتے تھے۔ اس وجہ سے ان کے گناہ طاعت سے بدل دیے گئے، وہ ان کے نامہ اعمال میں گناہ کے طور پر لکھے ہوئے تھے، لیکن قیامت کے دن وہ سب نیکیاں بن گئے۔ تفسیر ابن کثیر پارہ نمبر 19 صفحہ نمبر 20 سورہ فرقان کے 6 رکوع کی تفسیر میں۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، رحمت خداوندی کے تو خزانوں کے دہانے کھلے ہوئے ہیں، لینے والا چاہیے، توبہ کرنے والا چاہیے۔ آج تک جتنے بھی گناہ کیے ہوں سب نیکیوں سے بدل دیے جائیں گے۔ نمازیں چھوڑ کر جتنے گناہ کمائے، جوا کھیل کر جتنی برائیاں کی، شراب و کباب میں پروردگار کی جتنی نافرمانیاں حاصل کی اور بھی جتنے کالے کرتوت کیے، توبہ کر لے، سب نیکیوں سے بدل دیے جائیں گے۔ یعنی دنیا میں کیے ہوئے گناہوں کی جگہ نیکیوں کی توفیق مل جائے گی، دنیا کی بات، اور آخرت میں ان کے بدلے نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ جتنے عرس و قوالی میں گناہ کمائے وہ سب توبہ کرنے سے نیکیوں میں بدل دیے جائیں گے۔ جتنا مسلمانوں کو ستا کر، انہیں مار پیٹ کر، انہیں گالیاں دے کر، انہیں طعنہ دے کر، ان کا مذاق اڑا کر، انہیں اسلام سے خارج بتا کر، انہیں کافر و فاجر کہہ کے، انہیں فاسق و منافق بتلا کر، انہیں وہابی، ٹنڈا بنڈا، بے ایمان، بے دین، غیر مقلد، کھرا کھٹا، پھرا ہوا، دین سے بھاگ گیا، ایسے لیبل ٹائٹل لگا کر جتنا پروردگار کا غصہ کمایا ہے، توبہ کر، معافی مانگ، صحیح دین پر آ جا، وہ غصہ غفور الرحیم کی رضامندی اور رحمت میں بدل جائے گا۔ قرآن و حدیث سے منہ موڑ کر انبیاء، اولیاء، غوث، قطب، ابدال اور علماء حق کے راستے کو چھوڑ کر جتنی بھی رسمیں اور بدعتیں کر کے ڈھول، تاشے، تابوت بنا کر جیب بھرو پیروں کو اور پیٹ بھرو مولویوں کو اپنا پیشوا بنا کر جتنے بھی کفر اور شرک اور جہالت کے بدترین گناہ کیے ہیں وہ سب توبہ کر کے شریعت محمدیہ پر آ جانے کے بعد نیکیوں میں بدل جائیں گے۔ مختصر یہ ہے کہ بندہ اگر اپنے گناہوں میں سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا ہو اور چاہے دن کی روشنی میں کھلے ہوئے میں، رات کے اندھیریوں میں چھپے ہوئے گناہوں کی تعداد زمین سے آسمان تک یا مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہو، اور اس حالت میں بھی اپنی جہالت چھوڑ کر توبہ کر کے شریعت پر آ جائے تو یقیناً پروردگار اپنی بے شمار رحمتوں کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہونے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ اگر پھر بھی اے میرے دوستو عزیزو
توبہ کی توفیق نصیب نہ ہو تو اس سے بڑی ناکامی اور اس سے بڑی بدقسمتی اور جہالت کیا ہو سکتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں جانتا ہوں اس شخص کو جو سب کے بعد جنت میں جائے گا، سب سے لاسٹ میں، اور سب سے آخر میں دوزخ سے نکالا جائے گا۔ وہ شخص وہ ہے جو قیامت کے روز اللہ کے دربار میں لایا جائے گا اور حکم ہوگا کہ اس کے صغیرہ گناہ اس کے سامنے پیش کرو، چھوٹے چھوٹے گناہ، اور اس کے کبیرہ گناہ چھپا کے ابھی رکھ دو۔ چنانچہ صغیرہ گناہ اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور پوچھا جائے گا فلاں فلاں دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا اور فلاں فلاں دن تو نے یہ کام کیے تھے۔ وہ انکار نہیں کر سکے گا اور کہے گا ہاں میں نے یہ گناہ کیے تھے، لیکن کبیرہ گناہوں سے ڈر رہا ہوگا کہ یہ گناہ تو یہ چھوٹے چھوٹے ہیں جو کیا تھا، میں ابھی بڑے بڑے گناہ کر کے ہے، باپ بڑے بڑے جرم کر کے ہے، ڈکیتی ڈال کے ہے، دھوکہ، فراد، قتل، جادو، سحر، ٹونا، یہ سب کفر، بڑے بڑے ڈینجر گناہ ہیں۔ تو وہ کہے گا کہ ہاں یہ صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں نہیں، میں نے کیے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ سے ڈر رہا ہوگا۔ پھر اس سے کہا جائے گا تیرے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ یہ سن کر وہ عرض کر دے گا پروردگار میں نے کچھ اور بڑے بڑے کام بھی کیے ہیں جن کو میں یہاں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ پہلے تو ظاہر ہونے سے ڈر رہا تھا، چھوٹے چھوٹے گناہ دکھائے تو ارے یہ تو چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے بھی کر کے بیٹھے ہیں، تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ سب گناہوں کے بدلے تجھے نیکی دی جا رہی ہے۔ تو وہ جس سے ڈر رہا تھا اسی کا تذکرہ خود سے کرے گا کہ اللہ یہ تو چھوٹے چھوٹے ہیں، اس سے بھی بڑے بڑے کر کے بیٹھا ہے میں۔ کاہے کے لیے؟ اس نیت سے کہے گا کہ شاید ان گناہوں کے بدلے بھی مجھے نیکیاں مل جائیں گی۔ اس بات کو بیان کرتے ہوئے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرانے لگے۔ صحیح مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 39 حدیث نمبر 171، ترمذی شریف صفحہ نمبر 170 حدیث نمبر 4، تفسیر ابن کثیر پارہ نمبر 19 صفحہ نمبر 20، سورہ فرقان کے 6 رکوع کی تفسیر میں۔ ہمارے گناہ اگر سمندر کی موجوں کے برابر ہوں گے تب بھی بخش دے گا اور اتنی ہی نیکیاں دے گا، اور اگر سمندر کے جھاگوں کے برابر گناہ ہوں گے تب بھی اللہ تعالیٰ بخش دے گا اور اتنی ہی نیکیاں دے گا، اور اگر درخت کے پتوں کے برابر گناہ ہوں گے تب بھی بخش دے گا اور اتنی ہی نیکیاں دے گا، اور اگر آسمان کے ستاروں کے برابر گناہ ہوں گے تب بھی بخشے گا اور اتنی ہی نیکیاں دے گا، اور اگر بارش کی بوندوں کے برابر گناہ ہوں گے تب بھی بخش دے گا اور اتنی ہی نیکیاں دے گا۔ سبحان اللہ! اللہ پاک کی رحیمی اور کریمی کو دیکھیے کہ گناہ تو معاف کیے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ اتنی ہی نیکیاں دی جا رہی ہیں۔ توبہ تو کرے، کوئی توبہ تو کر کے دیکھے، معافی مانگے، استغفار کرے، جن گناہوں سے توبہ کیا ہے اس سے نفرت پیدا ہو جائے۔ میں آپ کو ایک نشانی بتا رہا ہوں، گناہ کیا اس سے پھر توبہ استغفار کیا، وہ توبہ استغفار قبول ہوئی یا نہیں، نشانی بتا دے رہا ہوں، اچھی طرح آپ سمجھ لیں۔ جیسے کسی نے چوری کیا، چوری کرنے کی عادت ہو گئی، چوری کرتے 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 کہیں بیان سن لیا کہ توبہ استغفار کرو، معافی مانگو، اللہ معاف کر دے گا، توبہ کی فضیلت اہمیت سن لیا، تو جتنا جس کا چرایا تھا واپس کر کے توبہ کر دیا۔ اب اس کام کو نہیں کرنا ہے، توبہ قبول ہو جائے گی تو اس کو اس سے نفرت ہو جائے گا۔ ہر آدمی گناہ گار ہوتا ہے، ایسا کوئی نہیں ہے، ایسا کوئی دنیا میں نہیں ہے جس کو کوئی گناہ نہ کیا ہو، گناہ گار سب ہوتا ہے۔ وہ توبہ قبول ہوئی کہ نہیں وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ جیسے یہ چوری کرنے کی اس کی عادت لگی تھی، چوری کیا بہت دن تک کیا، کہیں توبہ استغفار کی فضیلت اہمیت سنا تو اس سے توبہ کیا، جتنا جس کا چرایا تھا سب واپس کر دیا، توبہ استغفار کیا۔ اس کے اندر ایک ہی عادت تھی چوری کرنے کی، شراب پینے سے نفرت، کالا جانور کھانے سے اس کو نفرت تھا،
ڈکیتی ڈالنے سے نفرت، زنا سے نفرت تھی۔ جب اس نے چوری سے توبہ کیا ہے، جب اس نے چوری سے توبہ کیا تو اس کو کالا جانور کھانے جیسا چوری سے نفرت ہونا چاہیے۔ جیسے کالا جانور کھانے سے نفرت ہے نہیں، پسند نہیں آتا، گھن آتی، زنا سے اس کو نفرت ہے، چوری سے بھی اتنا ہی برابر نفرت ہو جانا چاہیے۔ جیسے اس کو قتل کرنے سے نفرت ہے کہ نہیں، کسی کی جان نہیں لینا پاپ بہت بڑا گناہ ہے، ویسے ہی چوری سے بھی نفرت ہو جانا چاہیے۔ اگر یہ سب برابر نفرت میں ہو گئے تو سمجھو اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ دوا مارتا ہے توبہ بھی کرتا ہے، پھر دوا مارتا ہے توبہ بھی کرتا ہے، تو ابھی اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی ہے، نفرت اس سے ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد و لک الشکر یا اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام، ربنا حینا بالسلام وادخلنا برحمتک دار السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم بارک لنا فی الموت فیما بعد الموت، اللہم بارک لنا فی الموت فیما بعد الموت، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، جزا الله عنا محمدا معه صلى الله عليه وسلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔